خداوند کے کلام کے لیے بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں. جیسے خدا کے خادم نے کہا کہ خدا پھر ہم سے کلام کرنے کو ہے، اور جب بھی خداوند نے کلام کیا ہے یقیناً ہم نے برکت پائی ہے. آمین. پاسا فین کی بات کر رہے تھے، ہم سب یسوع کے فین ہیں. ہلیلویا. اور یہ جو خدا کا کلام ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب بارش آسمان سے زمین پر گرتی ہے تو کبھی کبھی تو بڑی گرج چمک کے ساتھ بڑی موسلا دھار بڑی تیز ہیوی بارش ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی بڑی سلولی مدھم سی ہلکی سی پہاڑ بوندا باندی ہوتی ہے. لیکن بارش میں یہ کوالٹی ہے، خواہ وہ گرج چمک کے ساتھ ہو یا ہلکی پھلکی ہو، بارش زمین کو سیراب کر دیتی ہے. اسی طرح خدا کا کلام، اسے چاہے جوشیلے انداز میں بیان کیا جائے یا مدھم طریقے سے بیان کیا جائے، بڑا خادم بیان کرے چھوٹا خادم بیان کرے، کوئی بھی بیان کرے، خدا کے کلام کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، زندگیوں کو سیراب کر دیتا ہے. آمین. آج صبح اس سے پہلے جو کلام خدا نے مجھے دیا ہے ہم اس کی طرف رجوع کریں. ایک تھاٹ جس نے آج صبح سے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، ایک تحریک سی میرے اندر سے اٹھ رہی ہے. چونکہ یہ اس سال کا پہلا اتوار ہے. ہر سال جب نیا سال آتا ہے ہماری زندگی میں، ہم بڑے عہد کرتے ہیں خدا سے. کیوں جی؟ کرتے ہیں نا. خداوند پچھلے سال میں یہ کام نہیں کر سکا، اس سال کروں گا. میں اس سال ڈیلی بائبل پڑھوں گا، میں اس سال ڈیلی دعا کروں گا، روزے رکھوں گا، دایکی دوں گا، گواہی دوں گا، خدمت کروں گا، پرستش کروں گا. اور کئی بار کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس پر پورا نہیں اترتے. اور یہ سب کام بہت اچھے ہیں جو ہمیں ہر روز کرنے چاہیے پورے سال میں. لیکن ایک کام ایسا ہے، یہ سب کام کرنے چاہیے لیکن ان میں سے کوئی ایک کام بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں روز کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن ایک کام کہا ہوا ہے اور اسے ہم اگنور کرتے ہیں. وہ کام پتہ کیا ہے؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز ایوری ڈے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. آج صبح خدا کا روح مجھ سے اور ہم سب سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ اس سال ہم یہ کمٹ کریں خداوند کہ مجھے فضل دے، ہمیں فضل دے کہ میں ہر روز اپنی صلیب اٹھا سکوں، ہر روز اپنی خودی کا انکار کر سکوں اور ہر روز خداوند یسوع کو فالو کر سکوں. ابھی ہم سیکھ رہے تھے جیسے کور کمانڈر کے پیچھے پیچھے جب تک کوئی شخص چلتا ہے اس سے کوئی سوال جواب نہیں، اسے اپنی شناخت نہیں کروانی پڑتی، لیکن جب اکیلے ہیں تو پھر شناخت کروانی پڑے گی. لیکن جب تک ہم یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، ہماری شناخت ہمارا یسوع ہے، ہماری پہچان ہمارا یسوع ہے، ہمارا نشان ہمارا یسوع ہے، اس کی صلیب ہمارا نشان ہے. آئیں اس کی صلیب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز دی لارڈ. ہلیلویا. اور لوکا کی انجیل میں وہ جو تمثیل ہے بے پھل انجیر کا درخت جسے پاکستان میں لگایا گیا، لگانے والا کون ہے؟ باپ ہے. باغبان کون ہے؟
बेटा है। और वो जो इंजीर का दरख्त है वो बेसिकली कौम इस्राइल है। और वो जो 3 साल से हर साल फल ढूंढने आता है, वो जो 3 साल हैं वो खुदावन यीशु मसीह की 3 साला खिदमत है जो खुदावन ने उनके दरमियान की, तालीम दी, मौजज़ात किए, शिफाएं दी, बड़े बड़े काम किए। लेकिन उन सारे कामों को देखने के बाद भी वो मसीह पर ईमान नहीं लाए। वो फल जो रास्तबाजी का फल उनकी जिंदगी में लगना चाहिए था, जिसे बाप ढूंढने आता है, नहीं लगा। और हुक्म दिया कैसे? काट दिया जाए। लेकिन बेटे ने, बागबान ने मोहलत मांगी है, 1 साल और दे दे, कुछ टाइम और जो मैंने जमीन पर खिदमत करनी है दे दे। अभी मैंने मसलूब होना है, अभी मैंने कफारा देना है, उसके बाद मैंने जी उठना है। उस पर भी अगर ये फला, उस पर भी ये ईमान अगर ले आए तो खैर, नहीं तो काट डालना। लेकिन मसलूबियत के बाद भी, कफारे के बाद भी, जी उठने के बाद भी वो बेफल रहे। उनकी जिंदगी में वो रास्तबाजी का फल नहीं लगा और बिलाखिर सन 70 ईस्वी में, 70 AD में उसे काट दिया गया। लेकिन तो भी जड़ से नहीं काटा गया। हालेलुया। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं हम इस बात के लिए कि हमारा खुदा हमें चांस देता है, मौका देता है। और ये साल उसने दिया है ताकि इस साल में हम हर रोज अपनी सलीब उठाएं, अपनी खुदी का इनकार करें, उसके पीछे चलें और वो फल जो रास्तबाजी का फल है हमारी जिंदगी के अंदर लगे। आमीन। सो ये दुआ हम सब की आज सुबह होनी चाहिए। आइए अपने कलाम की तरफ आज सुबह जो खुदावन ने दिया है मेरे साथ निकालिएगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब और 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मिल जाए तो सब कह दीजिएगा आमीन। सब मिलकर इस तिलावत में शरीक होंगे। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सौसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान व शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो,
تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیے. آج صبح ہمارا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے ویلیوز آف بلیورز، ایمانداروں کی قدریں. خداوند یسوع نے کہا کہ تمہاری قدر تو ان سے بہت زیادہ ہے، اور اس لیے کیا نہ کرو، فکر نہ کرو. آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر مختلف اقسام کی مشکلات اور آزمائشوں اور دکھوں کے سبب سے فکروں کا شکار ہیں. فکر مندی نے ان کو گھیرا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے. لیکن ہمارا خدا کس قدر عظیم ہے، اس کی محبت کس قدر عظیم ہے، اس کا کلام کس قدر عظیم ہے کہ وہ آج صبح ہم سے یہ کلام کر رہا ہے کہ فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے محتاج ہیں. فکر مندی جو ہے، ہر انسان فکر کرتا ہے، یہ انسانی شخصیت کا ایک حصہ ہے. لیکن فکر مندی سے مغلوب ہو کر جب ہماری نظریں زندہ خدا پر سے ہٹ جاتی ہیں اور ہماری نظریں چیزوں پر، مشکلات پر، حالات پر لگ جاتی ہیں، اور ہم اس قدر مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، تو جب فکر مندی کے سبب سے ہم مایوسی کی سٹیج پر آتے ہیں، ہماری نگاہیں ہمارے خدا سے، اس کی مہیا کرنے والی قدرت سے ہٹ جاتی ہیں، تو پھر فکر مندی جو ہے یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے. اور خداوند آج صبح چاہتے ہیں کہ ہم کسی بات کی فکر نہ کریں، کیونکہ فکر مندی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے. فکر مندی کے باعث جسمانی بیماریاں آتی ہیں. اسی لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو. فکر مندی ہمیں روحانی طور پر سست کر دیتی ہے. اسی لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو. فکر مندی کے سبب سے ہم بے اعتقادی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ فکر نہ کرو. فکر مندی کے سبب سے ہم اپنی زندگی میں بے پھل رہ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ تمثیل بیج بونے والے کی، وہ جو جھاڑیوں میں پھینکے گئے، وہ بے پھل کیوں رہ گئے؟ زندگی کی فکروں نے انہیں آ دبایا. فکر کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. خداوند یسوع نے کہا کہ تم اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی نہیں بڑھا سکتے فکر کر کے. تو آپ غور کریں کہ جب فکر کر کے ہم کچھ کر نہیں سکتے، نہ تو اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکتے ہیں، بلکہ فکر کر کے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہم روحانی طور پر سست ہو سکتے ہیں، ہم بے پھل رہ سکتے ہیں، تو پھر فکر کر کے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اور پھر جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم فکر نہ کریں، کیونکہ پطرس رسول خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اس لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا،
وہ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے، وہ ہمارے بوجھ اٹھانے والا خدا ہے، وہ ہماری جنگیں لڑنے والا خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے آگے چلنے والا خدا ہے۔ اس کے لوگ اگر مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ ایلیا کے لیے کووں کے وسیلہ سے ڈیلی بیسس پر ایوری ڈے روٹی اور گوشت، ایسا بھی نہیں کہ دال سبزی کھلائی خدا نے اس کو، خدا نے اسے گوشت کھلایا۔ خدا کے لوگ اگر شیروں کی ماند میں بھی چلے جائیں تو خدا وہاں پر بھی اتر کر ان کے منہ بند کر دیتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ دانیل نبی کو شیروں کی ماند سے بچایا۔ جب دارا بادشاہ نے اسے اس ماند میں ڈال دیا، اور جب صبح کو بادشاہ نے اسے آواز دی کہ اے دانیل زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا قادر ہوا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے شیروں کے منہ سے بچائے؟ تو دانیل نبی نے کہا، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہے، میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ فرشتہ خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہے تجسم سے پہلے، جسے ہم تھیوفینک اینجل کہتے ہیں۔ اور وہی خداوند یسوع مسیح جب اس کے بندے سدرک مسک اور عبدنجو، جن کا درست نام حنانیہ میسائیل اور عزریہ ہے، جب ان کو نبوکت نظر بادشاہ نے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا، تو نبوکت نظر کا سوال تھا، کیا ہم نے 3 لوگ نہیں پھینکے؟ یہ چوتھا شخص کون ہے جس کی صورت الہ زادہ کی سی ہے؟ اور انگلش بائبل میں سن آف گاڈ یعنی خدا کا بیٹا۔ اور جہاں خدا کا بیٹا موجود ہے اس کے لوگوں کو ضرر پہنچ نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، روایت ہے، جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، بڑی برکت ملتی ہے۔ جب خداوند نے ان تینوں اپنے بندوں کو بچانا تھا تو خدا نے اپنے فرشتوں کو کال کی، خدا نے جبرائیل کو کال کی اور پوچھا کہ جبرائیل تجھے اس بھٹی میں جا کر ان کو بچانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اس نے کہا مجھے 2 منٹ لگیں گے۔ تو خدا نے کہا تو رہنے دے، کیونکہ میں 2 منٹ بھی اپنے لوگوں کو اس بھٹی میں جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ خدا نے میکائیل کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تجھے وہاں پہنچ کر جا کے ان کو بچانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو میکائیل نے کہا مجھے 1 منٹ لگے گا۔ خدا نے کہا تو بھی رہنے دے، کیونکہ میں ان کو 1 منٹ بھی جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر خدا نے کہا بیٹا کدھر ہے؟ کلمہ کدھر ہے؟ یسوع کدھر ہے؟ تو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے آواز آئی، میں ان کو بچانے کے لیے آلریڈی اس بھٹی کے اندر موجود ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع ناصری اس لیے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے گزارا ہوگا، کیسے اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے نکلیں گے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں۔ یسوع ہے اور وہ جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ ہر وقت ہمارے لیے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کو پتہ ہے جب ابتدائی کلیسیا جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ سلام دعا کیسے لیتے تھے؟ وہ سلام کرتے تھے، ایک شخص کہتا تھا خداوند جی اٹھا ہے، تو سلام کا جواب آتا تھا فی الحقیقت خداوند جی اٹھا ہے۔ یہ ان کا سلام بھی تھا، یہ ان کے ایمان کا اقرار بھی تھا، اور یہ ان کی فتح کا اظہار بھی تھا
کہ ہمارا خداون جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اور وہ جی اٹھا خداون ہمارے ساتھ ہے, اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. خداون بتا رہے ہیں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ تمہاری جو قدر ہے, تمہاری جو ویلیو ہے, وہ پرندوں سے, چڑیوں سے, ہر چیز سے زیادہ ہے. خداون یسوع نے کہا کیا؟ 1 پیسے کی 2 چڑیاں اور 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں مٹتی. ان میں سے ایک بھی خدا کے حضور میں فراموش نہیں ہوتی. اب آپ غور کریں, 1 پیسے کی 2 چڑیاں ہیں اور 2 پیسے کی 5. ہونی تو 4 چاہیے, لیکن 5 ہے. وہ جو 5ویں ہے وہ کیا ہے؟ بات صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیوں ہے, لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہ فری ہے. لیکن وہ جو فری ہے خداون کی نگاہ میں وہ بھی فراموش نہیں ہوتی. خدا کو اس کی بھی فکر ہے, خدا اسے بھی کھلاتا ہے. اور میں پڑھ رہا تھا, ولیم میک ڈونلڈ بیان کرتا ہے کہ خداون ہر چڑیا کے جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے. خدا اس قدر پرندوں سے, جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے. لیکن خداون کہہ رہا ہے کہ تمہاری قدر ان سے بھی بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ان کی جو قیمت ہے, ان کا جو پرائس ہے وہ 1 پیسہ ہے یا 2 پیسہ ہے. لیکن ہماری جو قیمت ہے, تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہماری ویلیو, ہماری قدر جو ہے بہت زیادہ ہے. جتنی ویلیو مسیح کے خون کی ہے اتنی ہی ویلیو ہم سب کی ہے, کیونکہ وہ ہماری قیمت ہے. یسوع نے پے کیا ہے. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع کا خون ہماری قیمت ہے, لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ وہ جو خون یسوع مسیح نے بہایا ہے, وہ خون کیسے کیسے بہایا گیا اور کتنا کتنا بہایا گیا؟ وہ خون آسانی سے نہیں نکل گیا. خداوند یسوع مسیح نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے, بڑی اذیت برداشت کی ہے, بڑا دکھ اور کرب یسوع مسیح کو. آپ کو پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں تھے اور باپ سے دعا کر رہے تھے کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو وہاں پر لکھا کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا. پسینہ آنا یہ تو عام سی بات ہے, ہر انسان کو آتا ہے, لیکن پسینے کے ساتھ خون کا ٹپکنا یہ حیرانگی کی بات ہے. اور طبی مطالعے سے, آج کی جو جدید میڈیکل سائنس ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تکلیف تھی اسے ہیماٹیڈروسس کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ شدید ذہنی اضطراب یا جذباتی دباؤ کے اندر وہ جو باریک شریانے ہیں اور پسینہ خارج کرنے والے گدود ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں, جس میں خون اور پسینہ شامل ہو کر خون پسینے کے ساتھ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر اس قدر تکلیف ہوتی ہے, اس قدر کمزوری ہوتی ہے, بدن میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس قدر کوڑے مارے گئے ہیں.
اور یہ تکلیف سن 2018 کے اندر ویتنام میں ایک لڑکی تھی 11 سالہ، اس سے یہ پرابلم ہوئی تھی. نیٹ پر یہ نیوز ہے. غور کیجئے خداوند یسوع مسیح اس وقت کس قدر ایکسٹریم مینٹل پریشر تھا یسوع کے اوپر. یہ ذہنی اذیت کی عکاسی کرتا ہے. جذباتی دباؤ کے اندر، کرب کے اندر یہ کنڈیشن، یہ صورتحال جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی، اور اس کا پسینہ خون بن کر ٹپکنا شروع ہو گیا. وہیں سے باڈی کے اندر ویکنس، کمزوری شروع ہو گئی تھی. اور اسی کمزوری کی حالت میں جب اسے پکڑ کر لے گئے، کوڑے مارے گئے. اور رومی کوڑا بڑا خطرناک کوڑا تھا. وہ جب پیٹھ پر مارا جاتا تھا نا، تو اس کے آگے جو نوکیلی ہڈیاں لگی ہوتی تھی وہ جسم کے اندر دھس جاتی تھی. اور جب کوڑے کو واپس کھینچتے تھے تو چیتھڑے، بوٹیاں، لوتھڑے نکل آتے تھے. خداوند یسوع کو کوڑے مارے گئے. اس وقت وہ خون نکلا جو ہماری قیمت ہے. پھر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. اس وقت خون نکلا وہ جو ہماری قیمت ہے. پھر ہاتھوں اور پیروں پر کیل ٹھونک دیے گئے. پھر خون نکلا جو ہماری قیمت ہے. اس کے بعد پسلی پر بھالا مارا گیا. اور جب بھالا مارا گیا، نیزہ مارا گیا، تو لکھا ہے کہ پانی اور خون بہہ نکلا. اب یہ بات بھی بڑی غور کرنے کے لیے. خون کا نکلنا تو عام بات ہے، لیکن ساتھ میں پانی کا نکل آنا یہ تھوڑی حیرانگی کی بات ہے. لیکن اس پر بھی جو طبی مطالعہ کیا گیا، وہ جدید میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ شاید دکھوں کو برداشت کرتے کرتے، اس کرب کو برداشت کرتے کرتے، خداوند مسیح کا جو دل تھا وہ پھٹ گیا تھا. کیونکہ وہ جو نیزہ مارا گیا تھا وہ 5ویں پسلی سے نیچے دل پر مارا گیا تھا. اور وہ دل کے اندر جو موجود خون تھا، وہ دل کے گرد پائے جانے والی جو سیرم ہے، یہ پانی ہے، اس میں شامل ہو گیا تھا. اور جب وہ نیزہ مارا گیا تو وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا. وہ خون میرے اور آپ کی قیمت ہے، ہمارے گناہوں کے لیے. تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. ان کی قیمت 1 پیسے کی 2 چڑیاں، 2 پیسے کی 5 چڑیاں. لیکن تمہاری قیمت، ہماری قیمت خداوند یسوع مسیح کا خون ہے. ہاللیلویا. آئیں یسوع کے خون کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں. کیونکہ یہ خون ایسے نہیں بہا. خداوند یسوع کو بہت زیادہ دکھ اٹھانا پڑا ہے، تکلیف اٹھانی پڑی ہے، تب جا کے وہ خون نکلا ہے، بہا ہے. ہمارا کفارہ دیا گیا ہے، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے. اور ہم جو گناہ کی حالت میں تھے، غلامی کی حالت میں تھے، مسیح کے خون کے وسیلہ سے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، ہماری خاطر گناہ بنا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں.
اور اس پیسج میں خداوند نے کہا کہ فکر نہ کرو کیونکہ تمہاری قدر بہت زیادہ ہے. تو پھر کیا کرو؟ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں جن کے لیے تم فکر مند ہو رہے ہو کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنی ہے. کہاں تلاش کریں گے بادشاہی کو یا راست بازی کو؟ ایسا نہیں، خداوند یہ نہیں کرا کہ ہم باہر نکل پڑے اور جا کے ڈھونڈیں کدھر ہے بادشاہی، کدھر ہے راست بازی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے والے کے اندر جو ایک جستجو ہوتی ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، جو کنڈیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کا چھوٹا بچہ اگر کھو جائے، گم ہو جائے، تو اس ماں کی اور اس باپ کی کیا حالت ہوگی؟ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک ہی کام کرے گا، اپنے بچے کی تلاش. اگر اسے آپ کہیں کہ میرے ساتھ آئیں، کسی شادی پر چلیں، نہیں جائیں گے. آئیں کسی فنکشن پر چلیں، آئیں کسی پارٹی میں چلیں، یا یہ کام کریں یا وہ کام کریں، نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کی جو ان کا فوکس، ان کی جو توجہ ہے، صرف اسی طرف ہوگی کہ ان کا کھویا ہوا بچہ یا بچی مل جائے. تو خداوند کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو حالت ہے نا، وہ اس طرح کی ہو، اس طرح کی جستجو ہمارے اندر ہو، ہم اس صورتحال میں ہو کہ ہمیں اس کی بادشاہی اور اس کی جو راست بازی ہے وہ مل جائے. یہ تو خداوند کا فضل ہے کہ راست باز ہمیں بنا دیا گیا. ہم تھے نہیں، مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہمیں راست بازی بخش دی گئی ہے، راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے. لیکن ٹھہرانے کے بعد اب راست باز بننا بھی تو ہے، راست باز رہنا بھی تو ہے، راست بازی کی راہ پر چلنا بھی تو ہے، راست بازی کا وہ پھل ہماری زندگی میں لگنا بھی تو چاہیے، جس پھل کو ڈھونڈنے کے لیے مالک ہر سال آتا ہے اور وہ پھل نہیں ملتا اور کہا جاتا ہے کہ اسے کاٹ ڈالو. آج صبح ہم غور کریں، کیا وہ پھل میری اور آپ کی زندگی میں ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ ہر سال آتا ہے؟ اور بیٹا ہر سال ہی مہلت دے دیتا ہے ہمارے کو. یہ اس کا کیسا فضل ہے، یہ اس کی کیسی مہربانی ہے. وہ کسی بھی سال یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا. اس سے اور اپنی محبت کا احساس دلاؤں گا، اس پر اور زیادہ ریویل کروں گا کہ میں نے تیرے لیے کیا 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 ہے. تب بھی اگر پھلا تو خیر، نہیں تو کاٹ ڈالنا. کیسا خداوند ہے ہمارا، کیسا یسوع ہے ہمارا. آج صبح اس بات پر ہم غور کریں کہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے، جو سال ہمیں ملا ہے، کوشش کریں اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، اس کی راست بازی کی تلاش کریں، اور وہ جو پھل چاہتا ہے ہماری زندگی میں، وہ پھل ہماری زندگی میں لگے.
اور اپنی ویلیو کو سمجھیں. ہماری بڑی ویلیو ہے. کئی مرتبہ ابلیس انسان کو اس سانس کمتری کے اندر مبتلا رکھتا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے, تیرا کچھ نہیں بنے گا, تجھے کوئی پیار نہیں کرتا, تیری کوئی فکر نہیں کرتا, تیری کوئی قدر نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں, ابلیس بے شک آپ کو احساس کمتری کا شکار کرواتا رہے, یاد رکھیں یسوع ہماری فکر کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول سکتی ہے لیکن میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا, کیونکہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. ایسا خدا ہے, ایسا خداوند ہے, ایسا ہمارا باپ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے. سو ہمیں اپنی قدر کو سمجھنا ہے. تو جب ہماری قیمت ادا کر دی گئی, ہماری ویلیو کو بڑھا دیا گیا, اور اس کے بعد ہماری جو حیثیت ہے, ہمارا جو مقام ہے وہ تبدیل ہو گیا. پہلے ہم گناہگار تھے, ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا, پہلے ہم غلام تھے, لیکن اب ہم کیا ہیں؟ اس کے بیٹے اور بیٹیاں. کیسا اعزاز ہے, کیسا شرف ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. ہم اسے حق سے, دلیری سے ابا یعنی اے باپ کہتے ہیں. اور اس نے ہمیں روح القدس کا مقدس بنا دیا. ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں. بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر بیٹے اور بیٹیوں کی طرح زندگی بھی گزاریں, غلاموں کی طرح زندگی نہ گزاریں. ہم مایوس اور نا امید لوگوں کی طرح زندگی نہ گزاریں. ہمیں سال میں بیٹے اور بیٹیوں کی طرح زندگی گزاریں. اور لکھا جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے ہیں, وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور اس نے ہمیں اپنا مقدس بنایا ہے, ٹیمپل آف گاڈ. تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں. جو لوگ اپنی ویلیو کو نہیں سمجھتے, جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو قیمت ادا کی گئی ہے وہ کس قدر بڑی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے, پھر وہ لوگ فکر نہیں کرتے. لیکن جن کو اپنی حیثیت کا, اپنے مقام کا, اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے وہ فکروں میں ڈوبے رہتے ہیں. لیکن آج صبح خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں اور فکر نہ کریں, اور اس کی بادشاہی کی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں. اور مقدس, روح القدس کا مقدس یاد رکھیں. ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ میری رہائش اتنی اچھی نہیں ہے, میرا گھر چھوٹا ہے, یا میں رینٹ پہ رہتا ہوں, یا جس ایریے میں, جس محلے میں رہتا ہوں, جس گلی میں رہتا ہوں وہ اتنا اچھا نہیں ہے. یاد رکھیں ہماری رہائش گاہ جیسی بھی ہے, لیکن ہم جو ہیں ہم اس کی رہائش گاہ ہیں جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے. ہاللیلویا. اس میں وہ رہتا ہے, اس میں وہ بستا ہے. تو پھر ہمیں اپنی ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اقلیت ہیں, ہم میجورٹی ہیں, لیکن کرسچن کبھی بھی میجورٹی نہیں ہوتا. کرسچن کبھی بھی منورٹی نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ میجورٹی میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ 1 + God = میجورٹی. وہ ایک شخص جس کے ساتھ خدا کھڑا ہوا ہے وہ منورٹی نہیں ہے, وہ میجورٹی ہے, وہ اکثریت میں ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارا خدا کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویا.
तस्लीस खड़ी हुई है हमारे साथ, ट्रिनिटी हमारे साथ है, इसीलिए हम मेजॉरिटी है। हालेलुया। सो इसलिए खुदावंद ने कहा कि बस फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप, ये नहीं कहा कि उनका आसमानी बाप, तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, तो तुम्हारी कदर तो उनसे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो इसलिए अजीजों, आज सुबह ये मैसेज है हम सब के लिए कि हमने अपनी कदर और कीमत को समझना है, और वो क्या है? मसीह का बेशकीमत खून। और हमने फिक्रमंद नहीं होना, और इस साल में जो हमें ये मकाम बख्श दिया गया खुदा ने कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम इस साल बेटे और बेटियों की तरह जिंदगी गुजारें। हमें इस साल हर रोज अपनी सलीब उठाएं, और इस साल दुआ करें कि हमारी जिंदगियों के अंदर वो फल जो खुदा चाहता है लगे, और वो बढ़े, और वो फले, और वो जाहिर हो, और वो नजर आए, और खुदा के नाम को जलाल और बुजुर्गी मिले। हालेलुया। सो आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और आज सुबह इस कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हमारी कीमत अदा की गई है, हम कीमत से खरीदे गए हैं, और हमारी कीमत खुदावंद यीशु मसीह का बेशकीमत खून है, और उस खून को बहाने के लिए हमारे खुदावंद ने बहुत दुख सहा है। उसके हाथों और पैरों पर कील ठोंके गए हैं, उसे कोड़े मारे गए हैं, उसका पसीना खून बनकर टपका है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, और ये हमारी कीमत है। इसके लिए शुक्र गुजारी करें। आज सुबह हम शुक्र गुजारी करें सिर्फ इसी बात के लिए कि हम अपने नहीं हैं, हम मसीह के हैं। उसका खून हमारी कीमत है, उसके खून से हमारे गुनाह मिटाए गए हैं, धोए गए हैं, उसके खून से हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिया गया है, और उसके खून के वसीला से हम जो दूर थे, हम बाप के करीब आ गए हैं, बाप के बेटे और बेटियां बन गए हैं। उसने हमारी हैसियत को बदल दिया है, हमारी पहचान को बदल दिया है, हमारे मकाम को बदल दिया है। हम जो खुदा के जलाल से महरूम थे, उसने हमें अपने ज़ाते इलाही में शरीक कर लिया है। आए शुक्र गुजारी करना शुरू कर दें। हालेलुया, प्रेज जीसस। चंद लम्हों के लिए अगर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं तो अच्छा है, और सब अपने लबों को खोलें और अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। आज सुबह खुदा ने एक बार फिर हमसे कलाम किया है। आज सुबह उसने फिर हमारी जिंदगियों से हमसे बात की है, और उसने हमसे ये बात की है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरी फिक्र करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरी कीमत अदा की है, इसलिए तू फिक्र ना कर, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूं, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। अपनी वैल्यू को पहचान। हालेलुया। तमाम खादमीन से भी गुजारिश है कि वो सामने आ जाए।